یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں، ملتے ہیں، یہ زنا سے بچے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، نظر کی حفاظت، ٹک ٹاک سے بچنا، فلموں سے بچنا، پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا، یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے، بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے آج پھر فلم دیکھ لی، عشق ہو گیا امرت کا، فلانا ہو گیا، وہ پھر وہ روئے گا، بیان سنے گا، حضرت جی اللہ تقوی للہیت. پھر تبلیغ میں جائے گا 4 مہینے، وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت، کیونکہ آدمی ہے نا، تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا وہ آدمی ہے، تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو کم وقت، آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی انٹی کو نہیں دیکھنا بس. بھائی نہیں دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائن ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا، اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. نہ میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گئے. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہیں، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا، اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ؟ ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ.
جو मुरीद 22-23 साल का हो गया है, अगर सेठ आदमी है, 30 साल का हो गया, करोड़ रुपए कमा रहा है और कह रहे हजरत नजर की हिफाजत नहीं छूटती, मेरी बेगम भी है, उसको चमाट मारे शेख। बोले बेगैरत, मेरी तो इतनी सारी मुरीदनियां हैं, वो खुतूत लिख के दे रही होती है कि हमारी शादियों की उम्रें निकल रही हैं और हमारी शादियां नहीं हो रही, हमें फोश फिल्मों की आदत पड़ रही है, हमारी जमशेद से दोस्ती हो गई, फलाने से दोस्ती हो गई, तो तू उससे शादी करेगा, तेरा बाप भी करेगा जाके शादी। बाप से मुराद तू करेगा शादी। चमाट मार के पीर साहब क्या करवाएं? और जब शादी हो जाएगी तो मुरीदनी खत लिखना छोड़ देगी कि मुझे नजर की, वो कहेगी भाई मेरी डिजायर्स पूरी हो गई हैं, मुझे औलाद भी मिल गई है। तो ये नेचुरल नहीं है जो खानकाहों में चल रहा है। पीर साहब कितने वाकयात हैं, मैं नहीं कह रहा सारे पीर, ज्यादातर तो नेकी होते हैं, पीर साहब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, खा वही रहे हैं, मुर्गे फोड़ रहे हैं, मुराकबा में मुरीदनियां भी खूबसूरत भी होती हैं, उसमें बाजों की आवाजें बड़ी, पीर साहब को जब फोन करती हैं हेलो, वो पीर साहब की का जनाजा निकलना लगता है, उसमें पीर साहब पागल हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो कुछ होते हैं बहुत तकवे वाले, लेकिन अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल क्यों रहे हो? एक आसान मिसाल देता हूं, देखो फर्ज करो मैं पीर हूं, मेरे पास कोई मुरीद आया, हजरत मेरा दिल चाह रहा है, वो रोटियां पक रही हैं, उनकी खुशबू और वो बिरयानियों की देगे और वहां से कबाब पराठे, हजरत मैं जहां रहता हूं कहीं चपली कबाब बन रहे हैं, कहीं कोफ्ते बन रहे हैं, माहौल तो ऐसा ही है ना भाई, माहौल तो चारों तरफ ऐसा ही, कहीं चपली कबाब, कहीं कोफ्ते, कहीं बिरयानियां, कहीं रोटियां। हजरत मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं चोरी कर लूं, फिर मैं कभी उस रोटी को देख रहा होता हूं, कभी उस बिरयानी को देख के राल टपका रहा होता हूं। पीर साहब कहते हैं नजर की हिफाजत करो। क्या करो? नजर की हिफाजत। हजरत मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मेरे चारों तरफ है ही खाने पीने के होटल, में कैसे हिफाजत करूं? फिर वो हमारे हजरत जी दामत बरकातुम फरमाया करते थे, नजर की हिफाजत जो नहीं करता उसका ईमान चला जाता है, बेईमान हो जाता है, और भी बहुत कुछ हो जाता है जो मस्जिद में बताने का नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर वो आया, हजरत मैंने तौबा की थी, फिर मैं किसी के कबाब देख के दिल ललचाया, मैंने जाके धोने वाले खा लिए। कोई बात नहीं, गुनाहगार की तौबा अल्लाह कबूल करता है, तौबा करो। 100 दफा तौबा करके 100 दफा तोड़ेगा तौबा, फिर मायूस होना शुरू हो जाएगा, फिर कहेगा यार 2-4 हजार में 2-4 ऐसे होंगे जो शायद बच जाएं, 99% वो चोरियों पे ही आ जाएंगे। पीर वो होगा जो सही पीर होगा ना, वो क्या है, तेरे पास पैसे हैं कबाब खाने के? जी हजरत हैं। चमाट मारेगा रख के, बेगैरत, मुझे भी टेंशन दी हुई है, खुद भी टेंशन, जा 2 कबाब खुद भी खा और मैं तेरा पीर हूं, 2 मेरे लिए भी लेके आ। तो मैं अकलमंद हूंगा तो क्या कहूंगा, एक चमाट लगाऊंगा, बेगैरत आदमी, तेरी जेब में पैसे हैं, है भाई, और तू कबाब भी खा सकता है, पराठे भी खा सकता है, बिरयानियां भी खा सकता है, और 6 अंडे या 7 अंडे, 8 अंडे भी खा सकता है। तू परहेज क्यों कर रहा है? अगर तू ये नहीं खाएगा तो होटल वालों का भी तो नुकसान होगा ना, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी बेचारों की, वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जब आप शादियां करोगे तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है, लड़कियों के बापों का भी फायदा है, उनकी भी जिम्मेदारियां निपटेंगी, लड़कियों को भी घर मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। सारी लड़कियां जॉब पे आ रही है क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही हैं, कमा रही है, कोई ये कर रही है, कोई वो कर रही है, निकाह करने के लिए कोई कमबख्त वगैरह तैयार ही नहीं है उनसे, करते भी हैं तो नहीं अभी एक्चुअली करके। तो जो मालदार हैं जल्दी जल्दी मिटा दें, ताकि कंवारे फिर ये ना कहें कि हम जब स्टेबल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे, बोलेंगे भाई हम तो रिश्ते मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। साहबा के दौर में ऐसा ही होता था, बेवा होने का इंतजार करते थे वो लोग, कोई बेवा हो तो हम निकाह का पैगाम भेजें, क्योंकि 2-2 मालदारों ने 2-2 3-3 4 हजार की भी थी, गरीब लोग फिर कहते थे यार कोई बेवा हो तो चलो बेवा से ही कर लें। तो लड़कियों की भरमार है, इसलिए ये नेचुरल नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि जिना निकाह इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया ताकि हम जिना से बचें, यह ताबीर गलत है भाई। जिना से इसलिए बचाए ताकि निकाह करें, यानी निकाह कोई मजबूरी में नहीं है कि जिना का खतरा है तो चलो आप निकाह कर लो, ना ना ना, जिना का खतरा नहीं भी है तो फिर भी निकाह करो, क्योंकि औरत को पैदा आपसे शादी के लिए किया गया है और आपको उससे शादी के लिए पैदा किया गया है। तो जिना का खतरा नहीं है तो भी करें, खतरा है तो बतरीक़े औला करें, नहीं है, मरने का खतरा ना हो फिर भी खाना खाता है ना, क्या ख्याल है? मरने का खतरा नहीं होता फिर भी आदमी कहता है भूख लग रही है, पैसे हैं तो क्यों नहीं खाऊं भाई मैं, हालांकि नहीं मरेगा इतनी जल्दी। तो ऐसे ही अगर जिना का खतरा नहीं भी है तो भी निकाह करो। ये बात दिमाग में बिठा लो, अल्लाह ने औरत को मर्द से दूर रहने के लिए, मर्द को औरत से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया, ये पैदा मेरे और आपके लिए किया है।
جب اللہ نے ان عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد تھرک ختم ہو جاتی ہے انسان کی. نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظی, پھر پیر چماٹ لگائے کم بخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیروں جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے. ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے کمبخت, تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے, کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, اب یہ ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے. ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا, 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت یہ. اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت, ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو جذبات, پھر پیر کو لکھ کے دے رہے ہوں, حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی, پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. دنادن نکاح کیے. حضرت عمر کی 7 شادیاں تھیں ٹوٹل. کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ لو, تمہارے فائدہ کی بات ہو رہی ہے. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف. مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4. خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا, بولو, یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے یہ, اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, تجارتیں بھی کر رہے ہیں, سارے کام کرو میرے بھائی, اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں. وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو, 4 کو الگ الگ گھر دو. پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی, رہے گی پھر بھی, لیکن وہ کم ضرورت رہے گی. اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو, حلال کو فوکس کرو. پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی. اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی. اتنا سینسٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑے گی تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ حال ہو جاتا ہے. جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, اس میں اتنی سینسٹیو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا, جاب بھی کرنی ہے. یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے, کال سینٹر میں جائیں گے, شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہے. آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی, ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند, وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی, 4 میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو. پھر بھی نہیں لگ رہی, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آل پہ بھی رحم کرو, شادیاں کرو. اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے, اور اس عذاب سے نکلو گا. میرا خیال آپ کو جی تکلیف ہو تو بیوی کو ہو, پیر کو نہیں ہونی چاہیے تکلیف, بیگم کو ہونی چاہیے, وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ جا رہے ہو, آپ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے 4 شادیوں کی بات سن کے آپ فوراً جا رہے ہو کہ ابھی فوراً کرتا ہوں میں. چلو اللہ, پھر کبھی آئیں گے. کون؟ ہاں اچھا, آ جا بھائی. بیٹا شکایت لگائے گا اماں کو, آپ 4 شادیوں میں بیان سن کے آ رہے ہیں. ان سے مصافحہ کر لوں. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک؟ چلیں جی, اللہ خوش رکھے آپ کو. کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے, ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی
تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو ہوا ایک بیوی کے طور پہ بھیجی. اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بھیجتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی. اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا, اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. یہ حکمت تھی. اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے. تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی, لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے, کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد, تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, ہاں وہ عامل تو رہ گیا بیچارہ, بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت لی ہے, اس میں مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو, شہوت کے عذاب سے نا, غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو, حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی. ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں, انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے, تو چوزے سے مرغی, تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے, اور انڈا نقصان نہیں دیتا. یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر, تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا, یہ شادیاں وادیاں, یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں, بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا ہوا تھا کہ اور یہ کرو, ڈپریشن میں جا رہی تھیں, زنا میں جا رہی تھیں, اللہ نے کروا دی ان کی شادیاں.